بہت ہی آسان اردو میں احسان کے معنی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ احسان کہتے ہیں نیکی میں پہل کو۔ احسان اس سے آسان اردو میرے پاس نہیں ہے۔ احسان کہتے ہیں نیکی میں پہل کو۔ اب میں بچوں کے لیے مثال پیش کر دوں کہ میں بیمار تھا اور آپ نے کچھ پیسے سے میری مدد کر دی، تو یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے، کیونکہ آپ نے نیکی میں پہل کی۔ تاکہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے، آپ نے نیکی میں پہل کی، اسے کہتے ہیں احسان۔ ٹھیک ہونے کے بعد میں آپ کے ساتھ چاہے جتنا کر دوں، یہ آپ پر احسان نہیں ہوگا بلکہ مقام شکریہ پر ہوگا۔ کچھ بھی کر دوں آپ کے لیے۔ تب میں بیمار تھا، مثلا آپ نے 100 روپے مجھے دیے تھے، 100 روپے۔ اس کے بعد جب میں ٹھیک ہوا، پیسہ میرے پاس آیا، میں آپ کو 1000 روپے واپس کر دوں، کہیں بھی آپ کی مدد کر دوں، یہ آپ پر احسان نہیں ہے، یہ مقام شکریہ ہے، مقام شکریہ۔ ایک اور بات پہنچاتا ہوں، پھر یہ الگ سے ہے، اور وہ سب آتے ہیں عظمت ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ اس کو میرے نوجوان بھائی اور میرے بچے محسوس کر لیں۔ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، ابتدائی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر متقین کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے کہ جو انفاق کرتا ہے۔ انفاق کے معنی کیا ہے؟ اس کو بھی آسان اردو میں اپنے نوجوان بھائیوں تک آپ توجہ دیں، میرے بچے میرے نوجوان بھائی توجہ دیں۔ انفاق کیا ہے؟ انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق کے معنی ہے مستحق تک اس کا حق پہنچایا جائے بغیر احسان جتائے۔ اب یہاں دونوں کے معنی میں غور فرمائیے گا۔ انفاق ہے کیا؟ انفاق ہے کیا؟ مستحق تک اس کا حق پہنچایا جائے بغیر احسان جتائے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے دے رہے ہو۔ احسان اس وقت جتاتے جب اپنے پاس سے دیتے۔ احسان اس وقت جتاتے جب اپنے پاس سے دیتے۔ ہم نے تمہیں دیا ہے، تم اس میں سے دے رہے ہو۔ اگر ہم تمہیں نہ دیتے تو تم دینے کے لائق ہی نہ رہتے۔ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں تم اس میں سے دے رہے ہو، اپنے پاس سے نہیں دے رہے ہو۔ تو انفاق کے کیا معنی ہے؟ مستحق تک اس کا حق پہنچایا جائے بغیر احسان جتائے۔ اب اس کو محفوظ کر لیجیے۔ اب اگر صحیح کتاب نے لکھا ہے تو صحیح ہی لکھا ہوگا۔ یہ میرا جملہ محفوظ کریں۔ اب اگر صحیح کتاب نے لکھا ہے تو صحیح ہی لکھا ہوگا کہ فلاں صاحب نے 5 مرتبہ انفاق کیا، فلاں صاحب نے 10 مرتبہ انفاق کیا، فلاں صاحب نے مال و اسباب انفاق کر دیا، مستحق تک پہنچا دیا۔ ارے پہنچایا ہوگا، لیکن کب؟ آیت آنے کے بعد۔ جب آیت انفاق آئی تب انفاق کیا نا۔ امت اور بی بی خدیجہ میں یہی تو بنیادی فرق ہے۔ امت عمل کرتی ہے آیت آنے کے بعد، خدیجہ عمل کرتی ہے تو آیت آتی ہے۔ سلوات پڑھیں۔
تو دو طریقے سے میں نے بات آپ کی بارگاہ سماعت تک پہنچا. تقریر میری بہت آگے تک جائے گی، حالانکہ آج میں تاخیر سے منبر پہ بیٹھا ہوں اور یہاں تک میری آدھی مجلس ہو چکی ہوتی ہے. اور ایسا میرا اپنا مزاج ہے کہ نماز سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ میں بیان اپنا مکمل کر دوں. تو کوشش آج بھی یہی رہے گی کہ نماز سے پہلے میں اپنا بیان مکمل کروں. نماز پڑھنا چاہیے. نماز بہت بڑی عبادت ہے. اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے. اب نماز میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس میں پڑھنے کے لیے تو اصل درکار ہے جیسے کر کے ہوتے ہیں. تو میں نے احسان کے معنی کیا بتایا کہ نیکی میں پہل. ہم پریشان تھے، آپ نے ہماری مدد کی تو آپ کا احسان ہوا. اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ ابھی آپ کا احسان نہیں ہوگا، یہ مقام شکریہ ہوگا. اور نازک سی بات کہہ رہا ہوں، زیادہ پہلے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اب قبلہ کی موجودگی میں. احسان نیکی میں پہل، بعد میں جو کچھ کیا جائے شکریہ. اور شکریہ میں تکلفات نہیں ہوتے. کیسا تکلف؟ شکریہ ادا کرنے میں. اب تو ہم آپ پر قربان ہو جائیں گے. ارے آپ نہ ہوتے تو ہم ٹھیک ہی نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو یہ مصیبت ہمیں چھوڑتی ہی نہ آپ کی وجہ سے. کیونکہ شکریہ ادا کرنے میں کوئی تکلف نہیں. امام حسین نے دین بچا کر امت پر احسان کیا. امام حسین علیہ السلام نے دین بچا کر امت پر احسان کیا. اب امت کچھ بھی کر لے، حسین پر احسان نہیں ہے، مقام شکریہ ہے. یہ مقام شکریہ ہے، یہ مقام شکریہ ہے. جب یہ مقام شکریہ ہے تو بھی تکلفات کیسے کہ ایک لوہا بڑھا جائے کہ دو لوہا بڑھا جائے، ایک ہاتھ کا ماتم ہو کہ دو ہاتھ کا ماتم. یہ تو مقام شکریہ ہے نا. اور فقط امت پر یہ حسین کا احسان نہیں ہے. اب شاید اس جملے کو آپ سمجھیں. بزرگوں کی تعریف چاہوں گا. حسین نے دیا کیا؟ کیا دیا حسین؟ ارے بہت کچھ امت کو دیا حسین نے. وہ دین جو کچھ لوگوں نے یزید کے ہاتھوں بیچ دیا تھا. اگر لفظ میرا ضائع ہوگا تو شکایت ہوگی. وہ دین جو کچھ لوگوں نے اچھا لفظ بدل دو تاکہ آپ کو اچھا لگے. امام حسین آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک کے وارث، اور یزید شیطان سے لے کر شیطان تک کا وارث. ارے کتنی اس میں معنویت ہے. ساری باتیں کھل کے نہیں پڑھی جاتی. کچھ آپ سمجھیں، کچھ ہم سمجھیں. کچھ استعارہ بھی تو ہوتا ہے نا. آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک کے وارث کا نام ہے حسین، اور شیطان سے لے کر شیطان تک کے وارث کا نام ہے یزید. وہ لوگ جو یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی شرماتے ہیں. میری تقریر مڑ جائے گی، دو تین جملے میں کہہ دوں گا یہاں پر تو تقریر بہت مڑ جائے گی میری. اور میں چاہتا ہوں جلدی میں اپنے بیان کو آگے پہنچاؤں، جلدی پڑھ دوں تاکہ زیادہ باتیں آپ تک پہنچ سکے. حسین کا احسان امت پر ہے کہ کچھ لوگوں نے دین محمد، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں نے دین محمد یزید کے ہاتھوں بیچ دیا تھا. امام حسین نے وہ دین امت کو دوبارہ دلا دیا. نماز پڑھو تو حسین کا شکریہ ادا کرو. ابھی بات آئے گی اور آپ اس کو محسوس کریں گے اور میرے حق میں دعا کریں گے. حسین کا احسان تو بہت عام ہے. کہاں تک حسین کا احسان ہے؟ ابھی تو آئے ہیں، گہوارے میں ہیں اور آسمان کا رہنے والا عذاب پروردگار میں مبتلا ہے. اور جبرائیل لے کر آئے
جبرائیل لے کر آئے نا فدرس کو، ارے سنا ہوا واقعہ ہے، اگر واقعے میں نیا پن پیدا نہ کروں تو خطابت کا فائدہ کیا ہے؟ نیا پن نہ پیدا کروں تو خطابت کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے واقعے کو میں نئی صورت دے رہا ہوں، تجزیات دیکھیے گا، واقعہ کو ساری کتاب میں ہے، اس کا حوالہ میں آپ کو دوں گا، لیکن جو میرا نظریہ ہے اس کا حوالہ نہ دے پاؤں گا، یہ میری اپنی بات ہے، آپ اس سے متفق ہو یا نہ ہو الگ مسئلہ ہے۔ آیا نا فدرس، عطاب پروردگار میں مبتلا تھا، جل گئے تھے نا بالوں پر، جبرائیل لے کر آئے، اللہ کے رسول، یہ بھی آ گیا ہے آپ کو مبارکباد دینے آپ کے نواسے کی آمد پر، اچھا آیا ہے تو یہاں سے خالی نہ پلٹے، بہت توجہ چاہوں گا، اور بات اگر پہنچ جائے تو دعا سے نواز دیجیے گا، کہا جاؤ اسے حسین کے گہوارے سے مسئلہ، حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے، یہ بھی بہت وسیع موضوع ہے، گہوارے سے مسئلہ مس کر دیا گیا، اس کو بالوں پر ملے، کمال یہ ہو گیا حضور والا کہ جیسے ہی پر ملے ویسے ہی اڑنے لگا، نہ تو رسول کا شکریہ ادا کرتا ہے نہ تو جبرائیل کا شکریہ ادا کرتا ہے، بس اڑنے لگا اور اڑتے اڑتے کہتا ہے من مثلی انا عتیق الحسین، میرے برابر کون، میں تو حسین کا عذاب کرتا ہوں، من مثلی۔ جب پہلی مرتبہ اس نے من مثلی کہا تھا تو اللہ نے بالوں پر جلا دیے تھے، اور ہمارے یہاں الہ آباد کی مثال ہے کہ دودھ کا جلا مٹھا بھی بھون کے پیتا ہے، اے فدرس، اے فدرس، پھر کہہ رہا ہے من مثلی، جب پہلی مرتبہ من مثلی کہا تھا میرے برابر کون، تو اللہ نے بالوں پر چھین لیے تھے، آج کیوں من مثلی کہہ رہا ہے؟ پھر اگر اللہ بالوں پر چھین لے گا تو کیا ہوگا؟ کہا چھین لے، اب تو میں نے وہ در دیکھ لیا ہے جہاں سے ملتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کس مختصر سی بات پر میں بہت مطمئن ہوں، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے سکھے گا جن وقت جو جگہ چلتا ہے، بس آپ اور فرمائیں۔ اور میں من مثلی پہ کہاں رکا؟ پہلی مرتبہ رکا تھا من مثلی پر کہ میرے برابر کون، لیکن اب میں کہاں رک رہا ہوں؟ من مثلی انا عتیق الحسین، اب میرے برابر کون ہے؟ میں تو حسین کا غلام ہوں۔ اہل ادب بیٹھے ہیں، جب آپ کو خصوصاً خصوصی توجہ چاہوں گا، اور شاید آپ نے یہ سنا ہو، بس خصوصی توجہ چاہوں گا، جب اس نے پہلی مرتبہ من مثلی کہا، یہ بھی غرور ہے، میرے برابر کون ہے کہ یہ غرور ہے، جب دوبارہ وہ من مثلی کہہ رہا ہے یہ بھی غرور ہے، لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ پہلی مرتبہ جب اس نے من مثلی کہا تو یہ ذات پر غرور تھا، لیکن جو دوبارہ یہ من مثلی کہہ رہا ہے یہ ذات پر غرور نہیں ہے، یہ نسبت پر غرور ہے۔ لفظ میرا ضائع نہ کرے، یہ ذات پر غرور نہیں ہے، یہ نسبت پر غرور ہے، میرے برابر کون، میں حسین کا غلام ہوں۔ یہ غرور جو ہے یہ نسبت پر ہے، اللہ کو ذات پر غرور پسند نہیں، نسبت پر غرور پسند ہے۔ اگر کوئی یہ کہے مجھ سے بڑا کون، مجھ سے زیادہ دولت مند کون، مجھ سے بڑا امیر کون، مجھ سے بڑا مکان کس کا، یہ ذات پر غرور ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے میں حسین کا عزادار ہوں، میں حسین کا نوحہ پڑھنے والا ہوں، میں حسین کا مرثیہ پڑھتا ہوں، تو یہ ذات پر غرور نہیں ہے، یہ نسبت پر غرور ہے۔ اگلی بات آپ تک پہنچ جائے، ان لفظوں کو محفوظ کریے گا۔ میں جلدی سے مسلسل ہونا چاہوں گا کل کی تقریر سے آپ پر، تاکہ وجدانی کیفیت طاری ہو، بس جملہ محفوظ کرتے جائیے۔ اچھا اڑنے میں اتنی جلدی کی کیا تھی؟ دیکھیے جملہ موجود ہیں اور عربی جاننے والے موجود ہیں۔ عتیق کے معنی آزادی کے ہیں، طلیق کے معنی بھی آزادی کے ہیں، طلیق بنا ہے طلاق سے، عتیق کے معنی بھی آزاد کے ہیں، طلیق کے معنی بھی آزاد کے ہیں، لیکن فدرس نے طلیق نہیں کہا، عتیق کہا، کیونکہ طلیق وہ آزادی ہے کہ آزاد ہونے کے بعد رشتہ کٹ جاتا ہے۔
سبحان اللہ. اس سے زیادہ کیا سمجھتا ہوں سرائے رسول پوچھے مومنین کو. طلیق نہ سے بنا ہے اور طلیق وہ آزادی ہے، وہ چھٹکارا ہے کہ جس میں رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن عتیق وہ آزادی ہے کہ آزاد تو ہو گیا لیکن رشتہ نہیں ٹوٹا. یعنی فطرس یہ بتا رہا ہے میں ایسا آزاد ہوں کہ رشتہ حسین سے برقرار ہے. تو یہ اڑنے میں جلدی کیوں اڑ رہا ہے؟ کہ دیکھو اللہ نے ایک پر میرا چلا دیا تو میں نے حسین سے لے لیا وہ. تو ایک پر ہے اللہ والا اور ایک پر ہے حسین والا. میں پرواز کر کے یہ دیکھ رہا ہوں اگر کسی پرندے کا پر چھوٹا بڑا ہو جائے تو کبھی ایسے بھاگے گا کبھی ایسے بھاگے گا. اب ایک پر ہے اللہ والا ایک پر ہے حسین والا. تو میں پرواز کر کے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اور حسین کی عطا میں کوئی فرق تو نہیں. سلامت رہے اور مولا آپ کو نظر بس سے بچائے. تو میں پرواز کر کے اڑ کے یہ دیکھ رہا ہوں بھائی ایک پر تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور ایک پر تو ابھی ابھی حسین نے دیا. تو میں جلدی اس لیے اڑ رہا ہوں تاکہ دیکھوں اللہ اور حسین کی عطا میں کوئی فرق تو نہیں. فرق سمجھ میں آیا کہ کوئی فرق نہیں. جو اللہ کی عطا ہے وہی حسین کی عطا ہے. ایک لفظ اور رکھ رہا ہوں اور اس پر مجھے بھرپور داد چاہیے، بھرپور داد، ورنہ بیان میں کمزور کر دوں گا، یہاں سے ہلکا کر دوں گا. اگر مجھے بھرپور داد نہ ملی میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ جو داد نہ چاہے. مجھے چاہیے کیونکہ میں محنت کرتا ہوں اور ایک ایک تقریب میں میری 7 اور 8 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے روزانہ کی. اب آپ اللہ سمجھیے فطرس رہنے والا کہاں کا ہے؟ آسمان کا. جب معاملہ آسمان کا تو وہیں طے ہو جاتا. یہ زمین پہ کیوں طے ہو رہا ہے؟ بھائی نبی گئے تھے نا شب معراج. دیکھیے بات ذہن میں آئی نبی لفظ معراج سے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ جو چیز حسین سے منسوب ہوئی قیامت تک کے لیے ہم عزادار ہیں تو قیامت تک کے لیے اور ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا یہ لفظ کیونکہ یہ لفظ ہمیں حسین نے دیا. ہم قیامت تک عزادار رہیں گے. کربلا کی خاک خاک تھی، حسین کا خون گرا تو خاک شفا. کربلا ایک جنگل تھا، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. حسین کے قدم پڑے تو کربلا معلا. بھیا دو ہی تو معلا ہے، ایک عرش معلا ایک کربلا معلا. وہ نانا کی میرا ہمیشہ سلامت رہے. اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے، مولا آپ کو نظر بس سے بچائے. بھائی دو ہی تو معلا ہے، ایک کربلا معلا ایک عرش معلا. وہ نانا کی معراج، یہ نواسے کی معراج. امت کو بڑا شوق ہے پیوند لگانے کا. کہا نبی کی 3 بیٹیاں اور تھیں. ارے ہوگی. ہم تو آپ سے پوچھیں گے مصداق آیت تطہیر کتنی ہے؟ سورہ کہر کس کی شان میں نازل ہوا؟ اور ہم تو آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں. آخری بات آپ تک پہنچ جائے اور یہ امت کی مجبوری ہے. امت نے بیٹیاں تو بنا لی، نواسے نہ بنا سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جائیے قبلہ پہ بیٹھ آ جائیے. سلام پڑھے ابھی لوگ باہر بیٹھے ہیں ان
کی بھی توجہ چاہوں گا، جو لوگ سامنے، جو لوگ پیچھے، جو یہاں سے سن رہے ہیں، سب کی توجہ چاہوں گا. یہ تو امت کی مجبوری ہے نا. بیٹیاں بنا لی، نواسے نہ بنا سکے. نواسے کتنے ہیں؟ کا نواسے تو 2 ہی ہیں، حسن اور حسین. تو نواسا بناؤ نا. جب بیٹیاں بنائی تو نواسا بھی بناؤ. ہم نادان نہیں ہیں، اگر نواسا بنا لیں گے تو کربلا کہاں سے لائیں گے؟ بنا لیں گے تو کربلا کہاں سے لائیں گے؟ اور کربلا تو نبیوں سے نہ بن سکی، کربلا تو نبیوں سے نہ بن سکی. ابراہیم نے کعبہ تو بنا لیا، کربلا نہ بنا سکے. آخری بات آپ تک پہنچے، آپ سلامت رہے اور محفوظ کریں. یہ فطرس کہاں کا رہنے والا ہے؟ بھیا یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہاں کا مخلوق آسمان کا رہنے والا ہے. تو نبی جب معراج پر گئے تو وہیں ہو جاتا معاملہ، وہیں نہیں جاتے اس کو بالوں پر. اسے زمین پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی بات جہاں کی تھی وہیں طے ہو جاتی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کوئی فطرس نام کا فرشتہ تھا. کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. تھا آسمان کا رہنے والا اور اسے بچایا گیا زمین پر. اور بچایا کس نے؟ امام حسین علیہ السلام نے. بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اگر حسین وہاں والے کو یہاں بچا سکتے ہیں تو یہاں والے کو بچا سکتے ہیں. کل انشاءاللہ جملے ہدیہ میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں گا کہ مجھے جہاں تک پہنچنا ہے. ابھی آئے اور آسمان والے کو نہ جانے. جب ابتدائی فضیلت کا یہ عالم ہے تو انتہائی فضیلت کا کیا عالم ہے؟ بہت ساری باتوں کو ہٹا رہا ہوں، اس سے وقت کی تنگی کی بنیاد پر. پیغمبر منبر میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہوئے اور سامنے جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے تمام مسلمان صحابہ کرام، وہ ہم سے تو افضل ہے نا صحابہ. کیوں؟ کیونکہ ہم تو لیٹ پیدا ہوئے، ہم تو لیٹ تاخیر سے پیدا ہوئے. ہم نے تو دیکھا نہیں رسول اللہ کو، انہوں نے دیکھا ہے نا انہوں نے رسول اللہ کو، صحابہ نے دیکھا. تو ہم تو بہت لیٹ پیدا ہوئے. اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بھی زلفیں دیکھتے، ہم بھی نبی کی آنکھیں دیکھتے، نبی کا چہرہ دیکھتے. صحابہ نے دیکھا تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر منبر پر توجہ چاہتا ہے. صحن مسجد میں دروازہ کھلا اور چھوٹا شہزادہ، چھوٹا نواسا پیغمبر کا مولا حسین مسجد میں آ رہے. کہتے ہیں کہ دامن سے یا ایبا سے آپ کا پیر الجھا اور فرش مسجد پہ گرنے والے تھے. نگاہ رسالت نے اس عمل کو ترک کیا. امت کو نماز روزہ سکھا رہے تھے، حج سکھا رہے تھے. خطبہ اپنا روکا، منبر سے نیچے اترے اور اپنے نواسوں کو گود میں لے. یہی مزہ ہے مسجد کا. سننے کا توجہ سے سنا ہوا واقعہ ہے، یہ میں نیا پن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور گود میں لے کر اپنے ساتھ منبر پہ لے آئے. وہی نہیں بیٹھایا، صحابہ کے درمیان نہیں بیٹھایا، اپنے ساتھ منبر پہ لے کر آئے اور امت کو بتایا کہ دیکھ لو میرے بعد منبر پہ کس کو بیٹھنا ہے کس کو نہیں بیٹھنا. ہلکے میں نے کہہ دیا، جملہ بہت وسیع ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا شہزادہ، آپ کا نواسا گر رہا تھا. کسی صحابی سے کہہ دیتے وہ پڑھ کے اٹھا لیتا اور نسلیں قیامت تک فخر کرتی. نسلیں قیامت تک فخر کرتی اگر وہ حسین کو اٹھا لیتا. اتنا بھی نہیں سمجھتے یہ صحابی ہیں اور میرا نواسا امام ہے اور وزن امامت کو صحابیت نہیں اٹھا سکتی. وزن امامت کو رسالت کی برداشت کر سکتی ہے.
ایسا موقع نہیں کہ کوئی پہلا موقع ہو. عید کے دن ناکہ بنے ہوئے ہیں دیکھیں گے نا, تو شہزادے بھی ساتھ ساتھ ہیں, اور کہا نانا میرا ناکہ کہاں ہے, کہا میں ناکہ بن جاؤں. ایک دوست پہ بڑے شہزادے تو دوسرے پہ چھوٹے شہزادے کو, یہی منظر ہے نا عید کا. کہا وہ نانا جو یہ مدینے کے بچے اپنے اپنے اونٹ پر بیٹھے ہیں, وہ جو اس مہار بھی پکڑے, ہماری مہار کہاں ہے. ایک زلف شہزادے کو پکڑائی اور دوسری زلف چھوٹے شہزادے کو. کہا نانا ان کا ناکہ تو بولتا بھی ہے. تو نبی ناکے جیسی آواز نکالا. یہ نازبرداری کر رہے ہیں نا. ایک چہیتا صحابی گھر سے باہر نکلا, اس نے اس خوبصورت منظر کو ترک کیا, کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنی اچھی سواری ہے. یعنی صحابی نے خالص نعت پڑھی, خالص نعت پڑھی, کتنی اچھی سواری ہے. پیغمبر کو اچھا نہیں لگا, یہ نہ کہو کتنی اچھی سواری ہے, یہ کہو کتنے اچھے سوار ہیں اور کتنی اچھی سواری ہے. نعت بعد میں پڑھنا, پہلے منقبت تو پڑھ لو. آخری بات آپ تک پہنچ جائے. میں یہ سمجھتا ہوں, تاریخ میں نہیں ہے یہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شاید صحابی ذرا سا شرمندہ ہوا, ذرا سا شرمندہ ہوا اور وہ آگے بڑھا. اللہ کے رسول اپنا ایک نواسہ مجھے دے دیجئے. ذرا اس کا حوصلہ تو دیکھیے, چشمہ تو دیکھیے. ارے محبت ہی میں کہہ رہا ہے. ابھی زمانہ پرآشوب نہیں ہوا ہے, ابھی زمانہ بدلا نہیں ہے. اچھی نیت سے مانگ رہا ہے. اپنا ایک نواسہ مجھے دیجئے, میں اپنے دوست پر بیٹھا ہوں, میں ناکہ بنتا ہوں. تو نبی نے کہا سنو تم ہو گے صحابی, لیکن میں اپنا شہزادہ تمہیں نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول ہم عزادار بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تو آپ کے اخلاق کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. ہم جیسے مولوی اپنا کالا کلوگا لڑنا لے کے باہر نکلتے ہیں. اگر کوئی مومن مانگتا ہے تو فوراً دے دیتے ہیں کہ بھائی مولوی کا بچہ یہ مانگ رہا ہے. آپ تو صاحب خلق عظیم ہے. ارے صحابی آپ کے اخلاق کے بارے میں کیا سوچے گا, دے دیجئے, اچھی نیت سے مانگ رہا ہے, سیدھا سادہ صحابی ہے, دے دیجئے. تاکہ کوئی یہ میرے دونوں شہزادے فقط میرے دونوں شہزادے نہیں ہیں. توجہ چاہوں گا, توجہ خدا را جملہ محسوس کر لیجئے گا, یہ فقط میرے شہزادے نہیں ہیں, یہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں. حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں, اور جنت کے پھول جنت کے شاخ پہ اچھے لگتے ہیں. اب دوسرا جملہ نہ جانے آپ کیسے سنیں گے. یہ جنت کے پھول ہیں میرے شہزادے, اور جنت کے پھول جنت کی شاخ پہ اچھے لگتے ہیں, سوکھے درختوں پہ نہیں. سلوات پڑھیں عظمت محمد تو چاہوں گا, جلدی جی پڑھ رہا ہوں, معافی چاہتے ہیں. غور فرمائے تو نبی لے کے بیٹھے ہوئے اور لے کر اب نماز کا تذکرہ نہیں, روزے کا ذکر کارے حج نہیں بیان ہو رہا ہے. حاضر حسین میں فارغ ہو. اب آپ میری طرف دیکھیں گے تب جملہ آپ کے ذہن میں اترے گا. حاضر حسین و فارغ, پہچانو یہ حسین ہے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پہچانو یہ حسین ہے. 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پہچانو یہ حسین ہے. پھر سے بغیر بات پہنچنے آگے نہیں بولتا. 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پہچانو یہ حسین ہے. پہچانو یہ حسین ہے. 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جب دونوں حدیث کو خواجہ جمیلی سرکار نے جمع کیا تو صاف صاف کہہ دیا کہ اصل حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ جمیلی سرکار نے جو دونوں حدیث کو اکٹھا کیا کہ پہچانو یہ حسین ہے. 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پہچانو یہ حسین ہے. پہچانو یہ حسین ہے. 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ارے 70 سال کی نمازیں تو تھی,
خود جنتی نہ بن سکا شب عاشور 1 گھنٹہ غور کرنا ہے دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پہچانو یہ حسین ہے. خواجہ اجمیری سرکار ایک فقیر ہیں, ان کی سمجھ میں حدیث آ گئی. کبھی کبھی جو باتیں پڑھے لکھوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ بات ایک فقیر سمجھ لیتا ہے. شاہ است حسین, دیکھیں رباعی میں پڑھنے کے لیے اشرے درکار ہے مجھ جیسے کبھی علموں کے لیے. بادشاہ است حسین, دیا است حسین, دی پناہ است حسین. بس یہی مصرے پہ روک رہا ہوں آپ کی سماعت کو. حسین شاہ بھی ہے, بادشاہ بھی ہے. حسین دین کو پناہ دینے والا. دین کیا ہے, دین کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا سورہ پڑھتا ہوں قرآن مجید سے تاکہ دین بچوں کو سمجھاؤ دین کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے, وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آیا, عمل صالح انجام دیا, صبر کی وصیت اور حق کی وصیت کرتا رہا. یہ چھوٹا سا سورہ نہیں ہے, اس میں پورا دین سمجھایا گیا, اس میں پورا دین سمیٹ دیا اللہ نے. آمنو, ایمان لانے والے گھاٹے پر نہیں ہیں. ایمان کس پہ لایا جاتا ہے؟ خدا کی وحدانیت پر, عدالت پر, نبوت پر, امامت پر, قیامت پر وغیرہ وغیرہ. عمل صالح کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک کا تعلق ہے عبادات سے, ایک کا تعلق ہے معاملات سے. معاملات میں نکاح ہے, طلاق ہے, میراث ہے, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کا احترام ہے, بزرگوں کا ادب ہے, بچوں پر شفقت ہے, حلال روزی کمانا, یہ ہے معاملات. اور عبادات, نماز, روزہ, حج, زکات. توجہ سنیے گا, معاملات اور عبادات مل کر عمل صالح بنتے ہیں. عمل صالح اور ایمان مل کے پورا دین بنتا ہے. یہ گھنٹوں کا میٹر میرے دو جملے میں سنا دیا. یعنی دین میں ایمان بھی ہے, عبادات بھی ہے, معاملات بھی ہے. خواجہ اجمیری سرکار نے حسین کو عین دین کہا ہے. خواجہ نے حسین کو نماز نہیں کہا, خواجہ نے حسین کو روزہ نہیں کہا, خواجہ نے حسین کو حج نہیں کہا, خواجہ نے حسین کو زکات نہیں کہا, خواجہ نے حسین کو خمس نہیں کہا. خواجہ نے حسین کو عین دین کہا ہے. اور دین میں نماز بھی ہے, دین میں روزہ بھی ہے, دین میں حج بھی ہے, دین میں زکات بھی ہے. اب یہ پشت رسول پر حسین ہے, سجدے میں رسول ہے. اب رسول سجدے کو طول کیوں دے رہے ہیں؟ یہ پشت رسول پر نواسا نہیں ہے, پورا دین ہے. یہ بات میں آپ تک پہنچا دوں, رسول سجدے کو طول کیوں دے رہے ہیں؟ ذکر سجدہ میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پشت رسول پر نواسا نہیں بیٹھا ہے, مسند نبوت پر تاجدار امامت بیٹھا ہے. مسند نبوت پر تاجدار امامت بیٹھا ہے. پشت رسول پر پورا دین بیٹھا ہے, اور دین کو ہٹا کر نماز نہیں ہوتی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. بھائی سننا میرے شیعہ سنی بھائی, دین کو ہٹا کر نماز نہیں ہوتی. خواجہ نے بتایا کہ نماز پڑھو تو دیکھو دل میں حسین کی محبت ہے کہ نہیں. اگر دل میں حسین کی محبت ہے تو نماز ہے, ورنہ اٹھنا اور بیٹھنا ہے. روزہ رکھو تو دیکھو دل میں حسین کی محبت ہے کہ نہیں. اگر دل میں محبت حسین ہے تو روزہ ہے, ورنہ فاقہ ہے. حج کرنے جاؤ تو دیکھو دل میں محبت حسین ہے کہ نہیں.
اگر دل میں محبت حسین ہے تو حج ہے، ورنہ نصیب کا چکر ہے، ورنہ نصیب کا چکر ہے۔ ایک جملہ جس سے آپ بہت آشنا ہے کہہ دوں، اب جہاد اور دفاع کرو تو دیکھو دل میں محبت حسین ہے کہ نہیں۔ اگر دل میں محبت حسین ہے تو دفاع ہے، ورنہ آتنکواد ہے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے، کاش میری یہ مجلس حسین برپا کر کے ہم یہ جلوس نکال کے ہم یہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں ہم کل بھی آتنکواد کے خلاف تھے، ہم کل بھی آتنکواد کے خلاف تھے۔ یہ جملے محفوظ کرتے جائیے، یہ پشت رسول پر نواسا نہیں ہے، مسند نبوت پر تاجدار امامت ہے۔ حسین پشت پر رسول، سجدے میں نازک سی بات، اور قبلہ آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا آپ سب کی، اور نازک سی بات، رسول ہے سجدے میں۔ سب سے بڑی عبادت نماز، کہ جب نماز پڑھنے والا تکبیر نیت کر کے تکبیر کہہ کے قیام اور رکوع کی منزل سے ہوتا ہوا سجدے میں سر رکھتا ہے، تب فرشتہ کہتا ہے صلاۃ المعراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ حالت قیام میں نہیں کہتا، حالت رکوع میں نہیں کہتا، حالت سجدہ میں کہتا ہے۔ یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے جاؤ گے، اللہ اٹھاتا چلا جائے گا۔ سجدہ کیا ہے؟ کمال زندگی بندگی، کمال بندگی نماز، اور کمال نماز ہے سجدہ۔ یہ جو مومن کی معراج، آج صاحب معراج میں ہے، آج صاحب معراج میں ہے، اور حسین ہے پشت پر۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے صاحب معراج رسول سے کہہ دیجئے اپنی معراج مکمل نہ کریں جب تک حسین کی معراج نہ ہو جائے۔ اچھا نبی کو تو پتا ہے نا، پتا ہے کہ نہیں کہ پشت پر حسین ہے نا پتا؟ یہ تو نازک سی بات ہے جو سراہ رسول پور کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں یہاں کے ممکن تھے۔ اچھا پتا نہیں تھا، توجہ اللہ کی دنیا، جبرائیل نے تو آگے بتایا نا کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا، طول دیتے جائیے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے۔ اب تو نبی کو پتا چل گیا نا کہ حسین پشت پر ہیں، تو نبی کے دل میں حسین ہیں کہ نہیں؟ اب تو دل میں حسین آ گئے نا۔ نازک رسولی کی شکایت رہے گی، سرائے رسول پور کے مومنین آپ کی سماعتوں کی عدالت میں یہ چولہا رکھ رہا ہوں، یعنی اللہ ہی چاہتا تھا اے میرے رسول تمہاری زندگی کا ایک سجدہ ایسا بھی ہو کہ زبان پہ میرا ذکر ہو، دل میں تخیل حسین ہو۔ ایک ایسا بھی سجدہ ہو کہ زبان پہ تو میرا ذکر ہو، دل میں تخیل حسین کا۔ سوچئے گا جو جملے ہیں نا، جو اس کے بعد مجھے بہت دیر تک پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ زبان پہ ذکر میرا ہو، دل میں تخیل حسین کا۔ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ، حسین ہے پشت پر، اب شرح کا وقت نہیں ہے، مجھے دو چار جملے جناب حضور کی فضیلت پہ پڑھنا۔ دیکھا عادی ہو گئے تھے نا نماز پڑھنے، تو ذکر سجدہ کتنی مرتبہ رسول پڑھتے تھے سب کو پتا تھا۔ جب سجدے میں طول ہوا تو صحابہ نے سر اٹھایا، دیکھا حسین، پھر سجدے میں چلے، یعنی حسین ہے اور سجدہ ہے، حسین ہے اور سجدہ ہے، حسین ہے یا سجدہ ہے، حسین ہے یا اور سجدہ ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا صحابہ کی نماز باطل ہو گئی؟ کوئی مفتی فتویٰ دے؟ ارے کیسے صحابہ کی نماز کیسے باطل ہو جائے گی؟ تو جب حسین کو دیکھنے سے وہ ٹھہر کے گئے، کیا کہنے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو جملے رکھوں گا، دو جملے یہاں پر۔ جب حسین کو دیکھنے سے، آشنا لفظ استعمال کر رہا ہوں، صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی،
تو حسین کا علم دیکھ کر، حسین کا تعزیہ دیکھ کر آپ کا نکاح کیسے خطرے میں آ گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا جملہ یہ ہے، اس سے بڑا جملہ، کہ جب حسین کو دیکھنے سے صحابہ کی نماز باطل نہ ہوئی، اب اگر کسی خاک پر حسین کا خون گر جائے، وہ خاک کھا کے شفا بن جائے، اس کی ہم سجدہ گاہ بنائیں اور نماز میں سامنے رکھیں، تو ہماری نماز کیسے باقی ہو گئی؟ اور ہلکے میں نے کہہ دیا یہ جملہ، مگر ایک لفظ اور سن لیجیے نوجوان بھائیوں کے لیے تاکہ مس یوز نہ ہونے پائے۔ جب حسین پشتوں پر آئے تو سجدہ ختم نہیں ہوا، سجدے میں اضافہ ہوا، ذکر سجدہ میں اضافہ ہوا، تو کبھی حسین کا نام لے کر سجدہ نہ چھوڑ دینا، کیونکہ حسین سجدے کو ختم نہیں کرتے، سجدے کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات آپ تک پہنچائے۔ جب آئے یہاں سے میری تقریر ہو گئی تھی، جناب خود پہ پڑھنے کے لیے خدا قسم پہ تقریر چاہیے مجھے، مگر آج کی حد تک میری تقریر تو ہو گئی، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں 12:30 سے پہلے مجھے بیان کو مکمل کرنا ہے کہ کیسے جلدی جلدی سن لیجیے۔ جب آئے نا تو آسمان والے کو نجات دی، اور جب جانے لگے تو زمین والے کو بچا کر گئے۔ آئے تو فطرس کو نجات دی، گئے تو حر کو۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب یہاں سے آپ مجھے میرے حصے کی داد مل چکی ہے، بات پسند آئے تب داد دیجیے۔ مولا علی علیہ السلام منبر کوفہ پر دعوائے سلومی کرتے ہیں، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، سعد بن ابی وقاص، مولا کے دعوائے سلومی پہ کہتا ہے یا علی سر میں بال کتنے ہیں؟ کہا سعد اگر میں بتا دوں تو گنے گا کون کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں؟ تجھے ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرنے جائے گا۔ یہ ہم کس کے ساتھ کہتے ہیں، اس کا نام کچھ اور ہے، یہ ساتھ کا بیٹا یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، اور حر کے باپ سے کہا یہ بات مشکل ہے مجھے پتا ہے لیکن آپ کے سامنے پڑھنا کوئی عمل محال نہیں۔ حر کے باپ سے کہا مولا علی نے کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کا مددگار ہوگا، لیکن شب عاشور تک وہ حر کو یزید کے خیمے میں دیکھا گیا تو زمانہ حیران تھا کہ علی کی بات غلط ہو جائے گی، یہ شب عاشور حر نہیں نکل رہا ہے، قول علی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ داد نہیں چاہیے، بہت داد اس میں مجھے مل چکی، دعا چاہوں گا اس جملے پر، یہ شب عاشور حر نہیں نکل رہا ہے، قول علی کی تصدیق ہو رہی ہے، کہ جو علی نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ اور یہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، بہت ہی مشہور بستی ہے آپ کی، علماء اور ادیب آپ نے پیدا کیا، سنیے جملہ اور محفوظ کریے کہ حر مکارم علی عزا خانے کا میری زندگی کا یادگار اشرا یہ ہے، بہت اچھے سامعین مجھے ملے، خدا کا شکر ہے، جو ایک جملے کو ذہن میں اتارتے ہیں اور صلاحیت رکھتے ہیں بات کو پہچاننے کی۔ یہ شب عاشور حر نکل رہا ہے، قول علی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ حر کسی انفرادی شخصیت کا نام نہیں ہے، پہلے بچے سن لیں، حر کے معنی ہے آزاد، آزاد، حر کی کیا معنی ہے؟ آزاد۔ نکل کیا ہے شب عاشور کو دیکھیں، حر کسی انفرادی شخصیت کا نام نہیں ہے، حر کسی اکیلے آدمی کا نام نہیں ہے، جو فطرت آزاد لے کر وارث حق کو پہچان لے وہی حر ہے۔ جو فطرت آزاد لے کر وارث حق کو پہچان لے وہی حر ہے، اور وارث حق کو پہچاننے کے بعد باطل کی اکثریت سے نہ ڈرے۔ محفوظ کریے جملے، بہت آپ کے کام آئیں گے۔ وارث حق کو پہچاننے کے بعد باطل کی اکثریت سے نہ ڈرے، وہی حر ہے۔ ہم محرم میں امام باڑہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی حر بننا چاہتا ہے
شعور عطا کیا. رہو کسی بھی مسلک پر، اگر تمہیں زندگی کے آخری لمحے میں بھی شعور آ جائے، عقل آ جائے، تو مرنا محبت اہل بیت پر، تو تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا. کیونکہ اہل بیت کی محبت پر جینا کمال نہیں ہے، مرنا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت پر جینا کمال نہیں ہے، مرنا کمال ہے. اچھا زمانہ یہ سوچ رہا تھا حور مر گیا، حور فنا ہو گیا، مرا نہیں، شہادت کی چادر اوڑھ کر سو گیا. جن کے مقدر میں ہلاک ہونا لکھا ہو وہ کیا پہچانیں گے کہ شہادت کیا ہے؟ لفظ میرا سنبھال لیجیے گا. آپ عزاداروں کی طرف سے، آپ مومنین کی طرف سے منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 1400 سال گزر گئے، میرے آقا حسین نے حور کو مرنے نہیں دیا. آیا تھا نا کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام کو رکھا ہے. تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. کس نے کہا؟ فرزند زہرا نے کہا. آخری جملہ باب فضائل کا. حور کی ماں نے آزاد کیا، تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد. تو ہم آزادار کیسے سمجھیں کہ حور دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے؟ اس کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، دو طریقہ نہیں ہے. حور جب دنیا میں آزاد ہوا تو زینب کا سلام آیا اور فرمائے میرا محترم آنکھیں نم ہو گئی تو بڑی نورانی مجلس ہو گئی. حور جب دنیا میں آزاد ہوا تو زینب کا سلام آیا، اور جب آخرت میں آزاد ہوا تو رومان زہرا انعام میں لے گیا. آیا تھا حسین کی پیاس کا بھی احساس ہے، حسین کی غربت کا بھی احساس ہے. کچھ دقیقے میرے پاس رہ گئے ہیں، باب مصائب میں سن لیجیے. مولا حسین نے چھوٹی چھوٹی چوکیاں بنا رکھی تھی. نوجوانوں کی خواہش کا حکم ہے کہ میں مسائل بڑھا دوں، انشاءاللہ کل سے بڑھا دوں گا مسائل. آج کی حد تک میری تقریر ہو گئی. امام حسین نے چھوٹی چھوٹی چوکیاں بنائی تھی کہ جہاں پر آپ کے اصحاب پہرا دے رہے ہیں. ایک چوکی پر سعید و زہیر پہرا دے رہے ہیں. دیکھا حور چلا رہا ہے، روکا کہاں جا رہا ہے؟ کہا مجھے احساس ہو گیا، اپنی غلطی کی معافی مانگنے جا رہا ہے مولا کے پاس. تب معافی مانگنے جا رہا ہے تو نیزہ یہیں رکھ دے، تلوار یہیں رکھ دے، تیر و کمان یہیں رکھ دے، میرے پاس رکھ، نہتا ہو کے جا اپنے پاس. حور نے تلوار رکھ دیا، نیزہ رکھ دیا، تیر و کمان چھوڑ دیا. کہا سعید و زہیر مولا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں، ورنہ بھی عرب میں کوئی پیدا نہیں ہوا تو جو مجھ سے میرا ہتھیار لے گئے. تو سعید و زہیر نے کہا جاؤ معافی مانگ لو، ابھی عرب میں کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو میری زندگی میں ہتھیار سمیت آقا تک چلا جائے. گیا. بڑا شرمندہ ہے، بڑا شرمندہ ہے. حسین کے قدموں بھی گر گئے. کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی کا کیا سمجھ رہا ہے؟ خطا تو بہت بڑی ہے، بہت سنگین جرم کر رہے ہیں. ہو سکتی ہے. دیکھا کلیجے سے کتنا اچھا تیری ماں نے میرا نام نور رکھا. میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا. اصحاب نے تکبیر کی صدائیں بلند دی. اللہ اکبر. زینب کے کان سے یہ تکبیر کی صدا سن رہی. کیا حصہ یہ تکبیر کی صدائیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ پتہ تو کرو. حصہ درے قیمت پرانی حالات میں کیا شہزادی مبارک حور مددگار بن کر آئے. کیا حصہ دیر نہ جا کے حور کو میرا سلام کرنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ علی کی بیٹی بہت شرمندہ ہے. جب دشمن بن کر آیا تھا تو پانی پلایا، اب جب دوست بن کر آیا ہے، مہمان بن کر آیا ہے تو زینب اتنی مظلومہ ہے کہ قطرہ پانی نہیں ملا سکتی. بزر در خیمہ پر آئی، کہا حور اپنے مقدر پہ ناز کر لے، محمد کی بڑی نواسی میں سلام.
روئے عزاداروں روئے، قضا کے دن ہے۔ جیسے ہم نے سنا رسول کی نواسی میں سلام کہا ہے، علی کی بڑی بیٹی میں سلام کہا، کہتا ہے کہ ہو زمین پر بنا بھی تڑپنے لگا اور رخسار پہ تماچے مار کے کہتا ہے سیدانیوں پر ایسا وقت آ گیا ہے، سید زادیوں پر ایسا وقت آ گیا ہے، مجھ جیسے گنہگار کو سلام کہے، اور بڑی قدر کی سلام زینب کی، کاش شام غریبہ میں ہوتا۔ یہ مجلس مکمل ہو گئی، 1 یا 1.5 دقیقہ پھر سے مصاحب پہ بڑھان ہوگا۔ آپ کی آوازیں کے لیے بلند ہے، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار رہے، نوجوان سلامت رہے، ماں بہنوں کی گودیاں ان کے پردے آباد رہے۔ پھر آیا زخموں سے چور چور ہوا، گھوڑے سے زمین پر گرا، آقا کو مدد کے لیے بلایا، مولا پہنچے، گھر کا سر اپنے سامنے پہ رکھ لیا، گھر کے سر پہ تلوار لگی تھی، سر سے خون بہ رہا ہے۔ مولا نے قبا کے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک رومال نکالا، کہا جانتا ہے وہ اس رومال کو میری اماں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لا میں تیری پیشانی پہ باندھ دوں تاکہ میرا خون بہتا ہوا ہو جائے۔ پیشانی پر رومال زہرا بندھا تو حر مسکرانے لگے۔ پوچھا حر مسکراتا کیوں ہے؟ کہا مولا کیوں نہ مسکراؤں، آپ کے نانا رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں، مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، آپ کے بابا علی مرتضیٰ سامنے کھڑے ہیں، جامع کوثر ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ آ گئے، لیکن میرے آقا، میرے مولا، میں نے آپ کے نانا کو پہچانا، میں نے آپ کے بابا کو پہچانا، میں نے آپ کے بھائی حسن کو پہچانا، مولا اتنا بتا دیجئے یہ نقاب پوش معظمہ کون ہے جو میرا نام لے کے رو رہی ہے؟ کہاں ہو مختلف